ان 6 جگہوں پر ہنسنا منع ہے، بربادی ہے، خبردار، یہاں ہنسنا موت ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا۔ زندگی صرف کھیل کود یا ہنسی مذاق کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ ہمیں خوش ہونے یا مسکرانے سے منع نہیں کرتا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو مسکرانا ہی تھی۔ لیکن یاد رہے کہ مسکرانے اور قہقہہ لگا کر ہنسنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خاص طور پر کچھ مقامات اور لمحات ایسے مقدس اور عبرتناک ہوتے ہیں جہاں انسان کی ہنسی اس کی روحانی موت کی علامت بن جاتی ہے۔ بزرگان دین اور علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں ہنسنا نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ سخت گناہ کا باعث ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں ہنسنا انسان کے نامہ اعمال میں اتنے گناہ لکھوا دیتا ہے جیسے اس نے 25 بار زنا جیسا قبیح فعل انجام دیا ہو۔ یہ بات ہمیں ان مقامات کی سنگینی سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے تاکہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں۔ واقعہ دلوں کی سختی اور ہنسی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو قہقہہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو پل صراط پار کر چکا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تجھے پتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر یہ بے فکری اور یہ قہقہہ کیسا؟ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک انجام معلوم نہ ہو مومن کا دل خوف اور خشیت سے لبریز رہتا ہے۔ آئیے اب ان 6 مقامات کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں انسان کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر غرور، ہر طاقت، ہر خوبصورتی اور ہر دولت مٹی میں مل چکی ہوتی ہے۔ جو لوگ کبھی بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے آج وہ چند فٹ کی قبر میں محدود ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی ترغیب دی تاکہ انسان کو موت یاد رہے۔ قبرستان دراصل لذتوں کو توڑ دینے والی حقیقت کا عملی منظر ہے۔ جب انسان وہاں جاتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ایک دن یہی میرا بھی گھر ہوگا، یہی میرا ٹھکانہ ہوگا، یہی میری آخری منزل ہوگی۔ ایسے مقام پر ہنسنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ موت کو بھول چکا ہے، وہ آخرت سے بے خبر ہو چکا ہے۔ قبرستان میں خاموشی ہونی چاہیے، آنکھوں میں نمی ہونی چاہیے، دل میں خوف اور عاجزی ہونی چاہیے۔ جو شخص وہاں بیٹھ کر ہنستا ہے وہ دراصل ان سوئے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور سخت دل انسان کو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین قبرستان میں جا کر گھنٹوں بیٹھتے، روتے اور اپنے انجام پر غور کرتے تھے۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے ہنسنا۔ جنازہ ایک ایسا منظر ہے جو انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک انسان دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکا ہوتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ کچھ لے سکتا ہے، نہ کچھ واپس لا سکتا ہے۔ جب ہم جنازے کے پیچھے چلتے ہیں تو دراصل ہم اپنی ہی موت کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاموش اعلان ہوتا ہے کہ آج اس کی باری تھی، کل تمہاری باری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنجیدگی طاری ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ جنازہ جو ایک عظیم نصیحت ہے، اسے ہم نے ایک معمولی چیز بنا دیا ہے۔ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیاوی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ موبائل فون پر ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف میت کی بے حرمتی ہے بلکہ اپنے انجام سے غفلت بھی ہے۔ جنازہ انسان سے سنجیدگی مانگتا ہے، خاموشی مانگتا ہے اور دل کی نرمی مانگتا ہے۔ اگر اس وقت بھی انسان کا دل نہ بدلے تو پھر کب بدلے گا؟ نمبر 3، علماء کی مجلس میں بے جا ہنسنا۔ علماء کی مجلس عام مجلس نہیں ہوتی، یہ وہ محفل ہوتی ہے جہاں اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی ان کی مجلس دراصل انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔ ایسی مقدس مجلس میں ہنسنا، قہقہے لگانا یا غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرنا علم کی بے ادبی ہے۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل میں علم کی قدر نہیں ہے۔ جب کوئی شخص دین کی بات سن رہا ہو اور ساتھ ساتھ ہنسی مذاق کرے تو وہ نہ صرف خود محروم ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ علم کی مجلس میں بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ انسان خاموشی سے سنے، غور کرے اور اپنے دل میں بات کو جگہ دے۔ سنجیدگی انسان کو عزت دیتی ہے جبکہ بے جا ہنسی انسان کی شخصیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو شخص علماء کی مجلس کا ادب نہیں کرتا وہ علم کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن پاک کے دوران ہنسنا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کلام جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل، ہر دکھ کا علاج اور ہر دل کے لیے سکون موجود ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسے وقت میں ہنسنا یا مذاق کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل میں قرآن کی عظمت باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کے دل نرم ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور ان پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ آج اگر ہم قرآن کے دوران ہنس رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ لمحہ ہنسی کا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکنے کا لمحہ ہے۔ نمبر 5، مسجد کے اندر ہنسنا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ایک ایسی جگہ جہاں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مسجد کا ماحول سنجیدہ، پرسکون اور روحانی ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کر بلند آواز میں ہنسنا، دنیاوی باتیں کرنا یا شور مچانا اس جگہ کی حرمت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب سکھائے ہیں کہ یہاں ادب، خاموشی اور عاجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر مسجد میں بھی انسان ہنسی مذاق میں لگا رہے تو پھر اس کے دل میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ مسجد میں سنجیدگی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے جبکہ ہنسی مذاق دل کو غافل کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اذان کے وقت ہنسنا یا باتیں کرنا۔ اذان ایک عظیم اعلان ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کو بلانے کی آواز ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ جب اذان دی جا رہی ہو تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں خاموش رہنا، اذان کا جواب دینا اور دل سے اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت ہنسی مذاق میں مصروف ہو، باتیں کر رہا ہو یا اذان کو نظر انداز کر رہا ہو تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ روایات میں اس بات کی سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص اذان کے وقت غفلت کرتا ہے اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ لمحہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے لیکن ہم اسے ہنسی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اسے نہ گناہ کا احساس رہتا ہے اور نہ ہی نیکی کی تڑپ۔ یہ 6 جگہیں جن کا ذکر کیا گیا دراصل انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر ایک انسان قبرستان میں بھی نہیں روتا، جنازے کو دیکھ کر بھی نہیں پگھلتا اور اللہ کے گھر میں بھی سنجیدہ نہیں ہوتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ 25 بار زنا کے برابر گناہ قرار دینا اس لیے ہے تاکہ انسان ان گناہوں کی شدت کو سمجھے۔ زنا ایک بدترین فعل ہے لیکن ان مقامات پر ہنسنا اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ تکبر اور غفلت کی انتہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سنجیدگی پیدا کریں۔ ہنسی مذاق کی ایک حد ہونی چاہیے جو کسی کی دل آزاری یا کسی مقدس مقام کی بے ادبی پر ختم نہ ہو۔ خاص طور پر ان 6 مقامات پر اپنے نفس پر قابو رکھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھے اور ہمیں دین کے شعائر کا احترام کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔